رابعہ الربا۔ آج ہمارے پاس کتاب موجود ہے کلیات سید مبارک شاہ۔ اس کتاب کے مرتبین ہیں سلطان ناصر اور گلشیر بٹ، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے بک کارنر جہلم نے۔ اس کتاب کے اگر ہم ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے ملامتی شاعری۔ یہ ملامتی شاعری کا مجموعہ ہے، یہ ملامتی شاعری کی کلیات ہے۔ ملامتی سوچ کو نہ کبھی اتنی جلدی قبول عام حاصل ہوا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ اس کے دیباچہ میں بھی سید مبارک شاہ نے خود بھی لکھا، اور کہ ان کی شاعری ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اسے وہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور ان کی شاعری کے حوالے سے سلطان ناصر نے جو مضمون لکھا تیسرے جہاں کی تلاش، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھیڑ چال کو قبول نہیں کیا، ان کی ایک اپنی سوچ ہے۔ اور اس میں سلطان ناصر کے بھی ایمانداری یہ ہے کہ جہاں انہیں سید مبارک شاہ کی علامتی سوچ سے اختلاف ہے تو انہوں نے یہ اختلاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہاں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور سید مبارک شاہ کی ایک خوبی ہے کہ انہوں نے اس کو ایز اٹ از اپنی کتاب میں شائع کیا ہے۔ اس طرح یہ ایک سچائی کی کتاب ہے۔ ایک دیباچے میں سید مبارک شاہ نے خود لکھا ہے، سچ کی تلاش کرنے کے لیے سچ ہی درکار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سچ ہے جو دونوں نے اپنا اپنا پورا سچ لکھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے، تو اس میں نظموں نے مجھے کم از کم زیادہ اٹریکٹ کیا۔ مجھے نظمیں بہت اچھی لگیں، دھرتی سے سوچوں سے جڑی نظمیں، اور اس میں ایک ترنم ہے، ایک تاریخ ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک سوال ہے، اور وہ سب کیفیات، وہ سب چیزیں مل کے ایک جادوئی کیفیت طاری کر دیتی ہیں۔ ایک ترنم ہے جو اس میں مزید حسن، ایک سحر پیدا کرتا ہے۔ ایک نظم ہے بنام خدا: اے خدائے زندگانی، تو ازل ازل کا تنہا، میرے سانحے سے شاید تیرا المیاں بڑا ہے۔ میرے سانحے سے شاید تیرا المیاں بڑا ہے، تیرا درد لا دوا ہے تو خدا ہے لا فنا ہے۔ اسی طرح ان کے کلام میں ہمیں جا بجا بہت خوبصورت چیزیں، بہت منفرد تحریریں مل جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے تہی دامنی: ابھی تم یہیں میرے پہلو میں تھے، ابھی تم یہیں میرے پہلو میں تھے، اور میں گزرے دنوں کی تہی دامنی پہ ہنسے جا رہا تھا۔ بہت چھوٹی، بہت مختصر نظمیں، بہت مختصر چھوٹی بحر کی غزلیں، لیکن اس میں بہت بڑی سوچ، بہت بڑا ایک سوال۔ پوری کی پوری کتاب اگر ہم دیکھیں تو ایک سوال ہے۔ اور اگر ہم ان کے جو دیباچہ ہیں تینوں کتابوں کے، اس نثری دیباچہ کو الگ کر کے الگ تحریر کے طور پر شائع کریں تو وہ نثری ملامتی تحریروں کا ایک الگ سے مجموعہ ہے۔ اس میں ایک الگ سے سوال ہے، اور ان پوری کی پوری شاعری کے محرکات اس میں موجود ہیں۔ ایک بہت خوبصورت، ایک جادوئی سی کتاب جو آپ کو ایک دفعہ پڑھنے بیٹھیں تو میرا خیال ہے کہ زخیم ہونے کے باوجود آپ کو ایک رت یا ایک سیٹنگ میں پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے، اور ایٹ لیسٹ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کو میں نے ایک دن میں ختم کیا۔ اس کے موضوعات میں اتنی، اور اس کی جو ایک ترنم تھا، ایک شاعری کی خوبصورتی تھی۔ شاعری کا اپنا حسن ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت گرفت کر لیتا ہے۔ ان کی شاعری میں وہ خوبی موجود ہے۔ لہٰذا ہم اپنے موجودہ دور کے شعراء میں اگر شمار کریں ملامتی شاعری کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، تفکر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ انہوں نے خود بھی تذکرہ کیا قرآن پاک میں جو چیز موجود ہے کہ سوچو، تفکر کرنا، سوچنا، تو وہ بہت سے سوال یہ کتاب دیتی ہے۔
نیکسٹ ٹائم کسی نئی کتاب کے ساتھ، تب تک کے لیے شاد رہیے، آباد رہیے.